آپ نے اپنے مریضوں کی خدمت کی، اللہ انشور کرتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون رہے، کیونکہ اس نے کہا ہوا ہے، وہ کہتا ہے تم میری مخلوق کی خدمت کرو، میں تمہارا خیال کروں گا۔ اور اسی وجہ سے اس پیشے کے اندر آپ جتنا وقت اپنے مریض کو دیں گے، ہمیشہ یاد رکھیے ڈاکٹر کی بات کرنا، معالج کی بات کرنا، صبر سے مریض کی بات سننا، اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کے نبض پہ ہاتھ رکھنا، وہ اتنا بڑا سکون مریض کو دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں کیونکہ ابھی بھی پریکٹسنگ ڈاکٹر ہوں، کئی شامیں ایسی آئی ہیں جب مریض روتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں کلینک کے اوپر کہ کسی ہم میں سے کسی بے حس نے ان کو یہ انفارمیشن دے دی بغیر سوچے سمجھے کہ آپ کو ایسی تکلیف ہے، اس سے کوئی بچت نہیں ہوگی آپ کی، اور فلاں ہیں اور جڑوں والی رسولی ہے، آج آپریشن نہیں کرایا تو کل تم نے اگلے جہاں چلا جانا ہے۔ اور وہ روتے پیٹتے جب آتے ہیں تو صرف تسلی کی بات کرنی کہ آپ مت پریشان ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں، ابھی تو ڈائگنوزز نہیں ہوا، پہلے ہم آپ کی تشخیص کریں گے، تشخیص کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کیا کیا علاج کے طریقے ہیں۔ اتنی ہی بات کر کے اتنے مریض کو تسلی ہو جاتی ہے کہ وہ مریض جو روتے ہوئے آتے ہیں وہ کلینک سے مسکراتے ہوئے باہر جاتے ہیں، اور تسلی، یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں آج کل کی دنیا کی جو ہمارے حالات جا رہے ہیں، ہم اتنے افراتفری کے عالم میں پڑ گئے ہیں کہ ہم اپنے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مہربانی کی، وہ جو نعمت ہمیں دی ہے کہ ہمیں معالج بنایا ہے، ہم اس قابل ہیں کہ مریضوں کا علاج کر سکیں، ہم اس نعمت کو کبھی نہ بھولیں۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جب بھی مجھ سے کوئی بات کرتا ہے، حالانکہ میں پچھلے 12 سال سے ایکٹیو سیاست میں ہوں، جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو میں ہمیشہ ان سے کہتی ہوں کہ پہلے میں ڈاکٹر ہوں، پھر میں کچھ اور ہوں۔ آپ اگر مجھ سے کسی قسم کا اوپینین لیں گے تو پہلے بطور ڈاکٹر میں اپنا اوپینین دوں گی، پھر کوئی اور بات کروں گی، کیونکہ میں کسی چیز کو اپنی اس شوق یا پیشن میں مخل نہیں ہونے دیتی، کیونکہ ڈاکٹر میں بہت شوق سے بنی، میرا خیال ہے یہاں بھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شوق سے ہی بنے ہوں گے، اور پھر 5 سال محنت کرنا، پھر اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کرنا، اسی مقصد کے لیے تھا کہ میں اپنے لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے، جس طرح فریحہ نے آپ کو بتایا ہے، آخری 10 سال میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پروفیسر رہی ہوں، تو مجھے یہ یاد ہے کہ کوئی ایسا شام نہیں ہوتی تھی کہ اگر مجھے کوئی کال آئے ہسپتال سے تو میں بطور پروفیسر وہاں موجود ہوں، کوئی ایسی شکایت جس کے لیے میری ضرورت پڑتی تھی تو میں نہ جاؤں۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں کوئی سیریس پیشنٹ ہو اور مجھے اس کی خبر نہ ہو، یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی خدا نخواستہ مریض کو کسی قسم کی ایکسٹراڈنری ضرورت ہو اور مجھے پتہ نہ ہو اور میں اس میں ان کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ اس کا میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے جہاں میں کھڑی ہوں، اس میں میرے مریضوں کی دعائیں ہیں۔ یہ سب مریضوں کی دعائیں ہوتی ہیں جو آپ کو زندگی کے اندر ترقی دیتی ہیں۔ میں الیکشن لڑ رہی تھی تو مجھے اور لائٹر نوٹ داتا گنج بخش کے باہر ایک ہمارا الیکشن سینٹر تھا، میں اس پولنگ بوتھ پہ گئی بھی تھی، باہر نکلی تو خاتون کھڑی ہوئی، میں گاڑی میں بیٹھنے لگی تو اس نے کہا ٹھہر جاؤ ڈاکٹر صاحب ذرا 2 منٹ صبر کرنا۔ میں کہی خیر ہے، کہتی میرے بچہ نا تو اسے تصویر کھنچوانی ہے۔ اس نے 2 جوان لڑکے اور ایک لڑکی، اس نے تینوں کو بلایا، انہوں نے کہا کھڑے ہو ڈاکٹر صاحب جناب تصویر کھنچواؤ۔ خود بھی کھڑی ہو گئی، وہ تینوں بھی کھڑے ہو گئے، تصویر جب کھنچ گئی تو مجھے کہنے لگی ڈاکٹر صاحب اے تینے بچے تواڈے ہاتھ تے نے لیڈی ولنگٹن ہسپتال دے، انہاں دی میں ووٹ بنوائے تے پھر اج ووٹ پوائے تانوں آ کے۔ میرے لیے اس طرح کی باتیں بہت عام تھیں اس علاقے کے اندر۔ وجہ یہ تھی کہ لیڈی ولنگٹن میں بھی میں نے کام کیا اور گنگا رام ہسپتال میں بھی کام کیا۔ تو آپ نے جو نیکی کا کام کیا، اس نیکی کا صلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے ملتا ہے کہ لوگ آپ کو عزت سے یاد کرتے ہیں اور محبت سے یاد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور دروازہ میں نے کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک ایسی مریض نکلی، پرانی مریض میری تھی، اس نے دیکھتے ساتھ مجھے پہچان لیا، کہتی ہے ڈاکٹر صاحب خیر نال آئے ہو؟ میں نے اس سے کہا میں ووٹ مانگنے آئی ہوں۔ کدے واسطے؟
میں کہا اپنے واسطے؟ کہندی ڈاکٹر صاحب کی ہو گیا تمہیں ایڈا سونا تہاڈا پیشہ تسی کہڑے جب چ پی گئے ہو؟ میں اس کو ہنس کے بولی، میں نے کہا اس یب میں پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو میڈیکل کی فیسلٹیز ہیں اور جو صحت عامہ کے لیے بہتری لانی ہے، اس کے لیے میں ساری زندگی بطور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر میں لڑتی رہی، لیکن ہمیشہ یہ دیکھا کہ جو حکومت چاہتی ہے وہی کام ہوتا ہے۔ تو میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ اگر میں الیکٹ ہو جاؤں اور حکومت میں آؤں تو شاید وہ بہتریاں لے کے آؤں جو بہتری میں نے ہمیشہ سوچی تھی۔ اور اللہ کی بہت مہربانی ہے، شکر ہے خدا کا کہ اللہ نے موقع دیا۔ آج الحمدللہ ہیلتھ کارڈ جن کے بارے میں ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے، وہ ہماری حکومت کا ایک بالکل ریولیوشنری سٹیپ ہے۔ 2015 کی دہائی میں یہ پہلے خیبر پختونخوا میں شروع ہوا، اکتوبر میں۔ دیکھا دیکھی ان کو اس زمانے میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے بھی شروع کروا دیا چند ضلعوں میں پنجاب کے اندر۔ ہم نے تو پہلے ہی ارادہ کیا ہوا تھا کہ اگر کبھی اللہ نے موقع دیا تو ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں اس کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے جب موقع دیا تو آپ کو پتہ ہے 2019 سے 30% وہ آبادی جو غربت کی سطح سے نیچے رہتی تھی اس کو ہم نے کارڈ دینے شروع کیے۔ 2020 کی جنوری تک ہم نے 36 کے 36 اضلاع کے اندر 55 لاکھ خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ دے دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کسی پرائیویٹ اسپتال میں جا کے اپنا علاج کروائیں گے، ان سارے لوگوں کو کارڈ مل گیا۔ اس کی کامیابی دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ نے جس طرح ہم نے خیبر پختونخوا میں سب کو کارڈ دے دیا، آپ بھی سارے خاندانوں کو دے دیں۔ میں تو 2 منٹ گھبرائی گئی کیونکہ نیچرلی بہت بڑے رقم کی ضرورت تھی ان کارڈوں کو دینے کے لیے۔ ہم 400 ارب روپے کی ہمارا پیکج ہے جو پچھلے اگلے 3 سال کا پریمیم ہے ان 3 کروڑ پلس فیملیز کے لیے جن کو ہم پورے پنجاب میں کارڈ دے رہے ہیں۔ خان صاحب کی بات پہ مجھے ہنسی آئی، مجھے دیکھ کے کہنے لگے آپ کے ایمان میں کچھ خلل آ گیا۔ میں ہنس پڑی، میں نے کہا لیجیے میرے ایمان میں خدا نخواستہ کیوں خلل آنے لگا؟ کہتے ڈاکٹر صاحب یہ اجتماعی بہتری کی بات ہے، ہر بندے کا حق ہے صحت کی سہولت پہ۔ اگر ہم سب کو کارڈ دیں گے، جو کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں 100 دفعہ، نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کی مرضی، ہمارا فرض ہے بطور حکومت کہ ہم سب کو کارڈ دے دیں۔ اور الحمدللہ آج کے دن تک ہم 83% جو خاندان ہیں پنجاب کے ان سب کو کارڈ دے دیے گئے ہیں۔ 31 مارچ تک انشاءاللہ 2 ڈویژنز ہماری رہ گئی ہیں، گوجرانوالا اور سرگودا ڈویژن، اور ہم 3 کروڑ سے زائد خاندان کے سربراہ کو 10 لاکھ کا کارڈ دیا ہے، تاکہ جب وہ داخل ہوں کسی ہسپتال میں جو ہمارے انڈیپینڈنٹ ہاسپٹلس ہیں تو ان کو صحت کی سہولت لینے میں کوئی مسئلہ نہ ہو جہاں تک پیسے کا تعلق ہے۔ ہم سب کو احساس ہے اس بات کا کہ خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیماری آ جائے تو بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے کسی بھی درمیانی طبقے کے گھر والوں کے لیے کہ وہ پیسوں کا بندوبست کریں، تو غریب آدمی کی تو زندگی ویسی عجیرن ہو جاتی ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ آئی تھنک دس از اے ریولیوشنری اسٹیپ that the government of Pakistan has taken, and we are giving these cards not only in Khyber Pakhtunkhwa, in Punjab, in Gilgit-Baltistan and Kashmir, and now it's being started in Balochistan. Hopefully inshallah Sindh will also follow, because I'm sure Sindh کے لوگ بھی اب یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں بھی صحت کے کارڈ دیے جائیں۔ ذرا جب ہم دیکھتے تھے، میں جب بول کے فگرز کوٹ کر کے تھک جاتی تھی کہ شرح اموات خواتین کی پاکستان کے اندر شرمناک حد تک ہے۔ ہر 1 لاکھ ڈیلیوری کے اندر 167 مائیں جو ہیں وہ لقمہ اجل ہو جاتی ہیں پریگننسی کی پیچیدگیوں کی وجہ سے۔ آج تک کبھی کسی نے اس طرح دھیان نہیں دیا تھا۔ ہمارے آنے کے بعد اب ہم اس وقت 10 نئے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس بنا رہے ہیں، 2 شہروں کے اندر اور 8 دیہی علاقوں کے اندر۔ اور یہ اس وجہ سے نہیں بنا رہے کہ میں گائنیکالوجسٹ اور آبسٹیشن ہوں، میں اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ سگنیٹری ہیں بطور ملک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے، اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے گول 2 اور 3
انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے شرح بات خواتین کی اور بچوں کی نصف کر رہی ہیں جو اس وقت ہے آپ کی بائی 2030. الحمدللہ اس میں بھی ہم کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی آپ سوچئے کہ کہاں اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹلس بن رہے ہیں ایسی جگہوں پہ جس کے بارے میں آج تک کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا. راجن پور، لیا، بھاول نگر، ڈی جی خان، رحیم یار خان، اس کے بعد ملتان، اٹک، میاں والی، یہاں سب جگہ 200 بیڈڈ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس بن رہے ہیں. لاہور کے اندر ہم نے ریفرل ہاسپٹل بنایا ہے گنگا رام کے ساتھ جو 600 بیڈڈ ہسپتال ہے. اس میں وہ چاروں سب اسپیشلٹیز جو آج سے پہلے کبھی کسی سرکار کے ہسپتال میں نہیں موجود تھی، وہ چاروں سب اسپیشلٹیز موجود ہیں، جس میں فیٹل میڈیسن ہے، یورو گائنیکالوجی ہے، گائنیکولوجیکل انکالوجی ہے، اس کے علاوہ اسسٹڈ ریپروڈکشن، ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو کہ غریب کی پہنچ سے بہت باہر تھا، وہ سہولت بھی انشاءاللہ اس ہسپتال میں دیں گے، اور وہ ہمارا ہسپتال جون سے فعال ہو رہا ہے. یہ ساری سہولتیں اور یہ ساری جو انویسٹمنٹ ہم اس وقت صحت کے شعبے میں کر رہے ہیں، اور یہ صرف میں ماں بچہ ہسپتال کی بات نہیں کر رہی. نشتر 2، رحیم یار خان 2، وہ جگہ جہاں کبھی یہ بڑے ہسپتال کبھی کسی نے نہیں دوبارہ بنائے تھے، وہاں 500 بیڈڈ ہسپتال ہمارا اکتوبر میں فعال ہو جائے گا. ملتان کے اندر اسی طرح رحیم یار خان نے اگلے سال کے شروع میں فعال ہو جائے گا. ڈی جی خان کے اندر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا گیا، جس طرح پی آئی سی یہاں ہے اسی طرح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنائی گئی ہے ڈی جی خان میں، تاکہ ڈی جی خان کے لوگوں کو یہاں نہ آنا پڑے، نہ ملتان جانا پڑے، ان کو وہی سہولت ان کی دہلیز پہ ہی ملے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم کیوں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا جو ہے وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو قومیں اپنے لوگوں پہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں، انسانوں پہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں. ہماری انویسٹمنٹ اس وقت جو ہے وہ صحت کے شعبے میں اور ایجوکیشن کے شعبے میں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ صحت مند ہوں اور پڑھے لکھے ہوں. جب آپ ان کو پڑھا لکھا کر دیں گے اور صحت مند کر دیں گے تو باقی جنگ جو ہے زندگی کی وہ خود لڑ لیں گے. ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ لڑ نہیں سکیں گے. دیکھو ساری ترقی کے ترقیاتی کام جو ہیں وہ بڑی بڑے پل اور سڑکیں اور وہ تو نہیں نظر آئیں گی، لیکن وہ ضرور نظر آئے گا کہ آج وہ لوگ جو سکون میں ہیں صرف اس بات پہ کہ ہمارے پاس صحت کے لیے خدا نخواستہ میرے گھر میں کوئی بیماری آئے تو میرے پاس ایک کارڈ ہے جس کی وجہ سے میں اپنا علاج کروا سکتا ہوں. اور یہ سکون کہ سرکار کے ہسپتالوں میں میں جاؤں تو کم سے کم مجھے وہ سہولتیں ملیں جو پہلے نہیں ملتی تھیں. یہی چیزیں جن پہ انویسٹمنٹ کرنی جو ہے وہ قومیں کرتی رہیں. ہمیشہ یاد رکھیے جب ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ آپ کریں گے تو یو ول ڈیولپ اے مڈل کلاس. And this middle class is extremely important. Countries who have done very well in their progress, particularly countries like Japan or England, UK, they have actually done very well because they developed their middle class. You have a huge middle class in Japan, and you have a huge middle class in England, because people have been taught skills to earn money for themselves, contribute to the government, and along with that so وہاں بھی کیا کیا ہے، صحت کی سہولت ہے، وہاں ایجوکیشن کی سہولت ہے. تو جب ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں تو فلاحی ریاست کا تو مطلب یہی ہے کہ آپ یہ ساری سہولت جو ہے لوگوں کو دیں تاکہ لوگ اپنی اولاد کو پڑھا بھی سکیں، اپنے بچوں کا علاج بھی کروا سکیں. ان چیزوں کے اوپر جتنی انویسٹمنٹ ہوگی یہ ہمیشہ یاد رکھیے اس کا فائدہ ہی ہونا ہے. اور پاکستان میں انٹیلیجنس کی کوئی کمی نہیں. اگر خدا نخواستہ یہ فکر ہے کہ ہم شاید ذہنی اتنے تیز نہیں ہیں جتنے باہر کے لوگ ہوتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح اپرچونٹیز بھی کبھی نہیں دی گئی. ہم نے کبھی سسٹمز نہیں اس طرح کے ڈیولپ کیے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ اپرچونٹیز دی جاتی اور آپ بہتر سے بہتر ہوتے. باہر کے ملکوں میں ایک ایوریج انسان جو ہے وہ بھی ایکسل کرتا ہے. ہمارے ملک میں جو بہت بریلینٹ ہوتا ہے وہ ایکسل کرتا ہے. تو ہمیں کسی طریقے سے سہولتوں کو اتنا امپروو کرنا پڑے گا کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی زندگی میں ایکسل کر سکے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آج سے اگر میں 40 سال پہلے جاؤں تو جس کالج میں لاہور کالج میں پڑھا کرتی تھی، ایف ایس سی کر رہی تھی، وہاں میرے مالک کی بیٹی بھی میرے ساتھ پڑھ رہی تھی، وہ بھی شی واز بینگ ایجوکیٹڈ آلسو دیر. اور بچیاں
چھوٹے گھروں سے آ کے وہاں پڑھ کے ڈگریاں لے کے انہوں نے اپنی زندگی میں بہتری لے کے آئیں. میڈیکل کالج میں گئی تو اسی طریقے سے وہ لوگ جو عام لوگ جن کی ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ وہ میڈیکل کالج میں ان کی بچیوں نے محنت کی وہ میڈیکل کالج میں پہنچی. تو انہی چیزوں پہ ہماری انویسٹمنٹ ہے. آج آپ سارے بچے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کل انشاءاللہ نہ صرف آپ اپنے میڈیکل پروفیشنل لیکن آپ پھر استاد بھی بنیں گے. اور استاد کی قلم کی سیاہی جو ہے اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ان کو شہید کے خون کا درجہ دیا جاتا ہے. استاد کی اسٹیٹس بڑا اونچا ہے, اتنا زیادہ اونچا ہے کیونکہ یہ بھی پیغمبری پیشہ اتنا ہی ہے. جب آپ پڑھاتے ہیں, کسی کو سبق سناتے ہیں, کسی کو سکھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس فعل سے بہت خوش ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے. میں امید رکھتی ہوں کہ آج جتنے بچے گریجویٹ کیے ہیں وہ ضرور محنت کریں گے, محنت کر کے اپنی پروفیشن میں محنت کریں گے. محنت یہ نہ سمجھیے کہ پیسے کمانے کے لیے محنت کریں گے. پیسہ جو ہے اور رزق جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا. میں آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں اور فریہ نے بڑی مہربانی کی, اس نے تعریف کر دی میری کہ میں اچھی گائنیکالوجسٹ بھی تھی, ریناؤنڈ گائنیکالوجسٹ جو لفظ اور گائنی والے سب سے زیادہ کماتے ہیں. لیکن میں نے تو زندگی کے اندر کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں نے کمانا بھی ہے. آج اگر میں کھڑی ہوں آپ کے سامنے تو میرے اکاؤنٹ کے اندر وہی جو میری تنخواہیں آتی ہیں جو کہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے حکومت ایک لمیٹڈ تنخواہ دیتی ہے جو تھوڑے بہت پیسے کماتی ہیں, اس کے علاوہ مہینے کے مہینے. I have no savings, I have no investment, I don't own a hospital, I don't own anything. اور بڑی سکون کی نیند سوتی ہوں. میں اس لیے سکون کی نیند سوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اولاد نہایت فرما بردار, چاروں بچے پڑھ لکھ گئے, اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. پچھلے دنوں میں جب میری طبیعت خراب تھی تو آپس میں مقابلہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ آج میں امی کے ساتھ جاؤں گا, وہ کہتی نہیں میں نے امی کے ساتھ جانا ہے. آپ نہیں جاؤ گے, تم پچھلی دفعہ گئے تھے, میں امی کے پاس بیٹھوں. اس سے زیادہ کیا خوش نصیبی کسی ماں کی ہو سکتی ہے. میری طبیعت خراب ہو اور میرے بچے آپس میں اس بات پہ لڑ رہے ہوں کہ ہم نے ماں کے پاس کس نے بیٹھنا ہے اسپتال کے اندر جا کے. یہ سب سے بڑی خوش نصیبی. ساری رات اگر وہ جاگتے ہوئے میرے پیروں کے پاس بیٹھ کے جاگ کے اور میرا خیال کر رہے ہیں, اس سے بڑی کیا خوش نصیبی. آپ کو آگے سے جواب نہ دیں, آپ کے سامنے نظر نہ اٹھائیں اور ایمانداری سے زندگی گزاریں. دس از یور بگیسٹ انویسٹمنٹ اینڈ آئی ایم ویری لکی ان دیٹ. اور پھر الحمدللہ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو اس میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ اس نے اپنے پاس رکھا ہوا کہ کس طرح دینا. میں ایک زمانے میں جایا کرتی تھی اسکردو کے علاقے میں. جس زمانے میں یہ بہت عرصے پہلے کی بات نہیں ہے, آج سے 6-7 سال بھی پہلے